اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت معاب میرے بھائیوں اور دوستوں، آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کرنے والا ہوں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس معلومات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، کچھ اسلامی مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کے پوچھنے میں نوجوان نسل جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں اور نہیں پوچھتے۔ اس شرم و حیا کی وجہ سے وہ ایسا کام کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ گنہگار ہی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہ اس کام کے کرنے سے وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی مسائل میں شرم و حیا کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مسئلے کا معلوم نہیں ہے کسی عالم و فاضل یا مفتی سے جا کے پوچھ لینی چاہیے۔ میرا بھی یہ ویڈیو کچھ ایسے مسائل کے بارے میں ہے، تو میرے بھائیوں آپ لوگ بھی کمنٹ کے ذریعے پوچھ بھی سکتے ہو۔ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم بستری کس وقت ہونا چاہیے۔ ہم بستری کس وقت ہونا چاہیے۔ ہم بستری کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت تو زیادہ اچھا ہے۔ دن کے بنسبت رات کا وقت تو زیادہ اچھا ہے میرے بھائیوں، منع نہیں ہے دن کو، لیکن رات کا وقت زیادہ اچھا ہے۔ اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں یہ فعل کرنا چاہیے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں یہ فعل کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ ان 3 راتوں میں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ یہ جو 3 راتیں ہیں اس میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں۔ اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کی شب میں بعض فقہا نے جمعہ کو مستحب لکھا ہے۔ جمعے کی شب کو یعنی کہ جب جمعے کی رات ہو اس رات میں فقہا نے اس کو جمعہ کو یعنی کہ ہم بستری کو مستحب لکھا ہے۔ اور شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے، یعنی کہ رات کے شروع حصے کی بنسبت یعنی کہ جس ٹائم رات شروع ہوتی ہے اس کی بنسبت آخری حصہ زیادہ مناسب ہے۔ پہلے حصے میں منع نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے، تاکہ رات کی ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے، بندہ سو جائے تاکہ کیا ہو جائے، دن بھر کی تکن جو ہے، جو دن بھر اس نے کام کاج کیا ہوتا ہے اس سے راحت ملے، سکون ملے اور مکمل سکون حاصل ہو جائے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت ناپاکی میں گزرے، یعنی کہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا جو حصہ ہے نا وہ جنابت میں یعنی کہ ناپاکی میں گزرے گا۔ البتہ رات کا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ ہو، یعنی کہ رات کا اتنا بھی آخری نہ ہو کہ دوبارہ اس کے پیچھے بندہ آرام ہی نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔
یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسلامی شریعت کے مطابق، کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے، یعنی کچھ دیر کے لیے جمع کے بعد ہم بستری کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا ہم بستری کا وقت۔ ابھی میں آپ لوگوں کو ہم بستری کا طریقہ بتاؤں گا۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے ہر طرح نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، ہر طرح کی نفع یہ شریعت نے دی ہے۔ البتہ یعنی کہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے۔ پچھلا مقام جو ہے میرے بھائیوں، اس سے صحبت کرنا حرام ہے، کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں جائز ہے۔ اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، یعنی کہ اگلے حصے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں یہ منع نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً دو طریقے اچھے اور عمدہ معلوم ہوتے ہیں، دو طریقے جو ہے وہ اچھے اور عمدہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا، مرد جو ہے اس کو پورا موقع ملے گا حرکت کرنے کا، جس سے لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا وزن آئے گا، جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہو، یعنی کہ اس طریقے سے دونوں کو یعنی کہ لذت میں اضافہ ہوگا، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، اور اس کو بھی جلد فراغت ہوگی۔ نیز یہ طریقہ حمل کے لیے بھی معین ہو، یعنی کہ یہ طریقہ جو ہے حمل ٹھہرنے کے لیے بھی یعنی کہ طریقہ اچھا ثابت ہوگا۔ اشارتاً قرآن کریم میں بھی یہ طریقہ مذکور ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا خاص صحبت کے بارے میں، ارشاد فرمایا ایک ڈاکٹر کا مختصر مگر جامع مضمون نظر سے گزارا، لہذا اس کو پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جمع میں عورت پیٹ کے بل چت لیٹے اور نیچے رہے اور اپنے ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے ہو، اور مرد اس کے اوپر اس طرح لیٹنے کہ دونوں عضو خاص ایک دوسرے کے مقابل ہو جائے، پھر مرد جمع کر کے قدرت کے منشا کے مطابق حرکت کرنے لگتا ہے تو اس فعل میں اور لذت پاتا ہے۔ پھر وہ منزل آ جاتی ہے کہ مرد کے عضو سے منی خارج ہو کر عورت کی بچے دانی تک پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عورت کا سارا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور مرد کا عضو سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عورت کی سرین اور کمر نیچے ہلکا سا تکیہ رکھ دیا جائے تو لذت اور مزہ حاصل ہونے اور حمل ٹھہرنے کے لیے مفید ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عورت کو بقول اتباع ہر مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ، بعض کو حیض سے پہلے اور بعض کو حیض کے بعد شہوت کی ایک خاص لہر اٹھتی ہے۔ اس وقت اس کو کیا چاہیے؟ کس چیز کے لیے بےتاب ہوتی ہے وہ عورت؟ اس وقت وہ صحبت کے لیے بےتاب ہوتی ہے، مگر فطری حیا کے سبب زبان سے کچھ کہنے کے بجائے اطوار و انداز سے اظہار کرتی ہے۔ کچھ آپ کو نہیں کہے گی، فطرت ہے اس کی، لیکن اطوار و انداز جو ہے اس سے اظہار کرتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ ایسے وقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس وقت خواہش کو ضرور پورا کرے، اس سے محبت بڑھے گی اور
لطف بھی خوب آئے گا۔ ایسے اوقات کو ضائع کر کے اس کی شہوت ٹھنڈی ہونے پر اس کو چھیڑنا بے مروتی کی بات ہے، بے مروتی کی بات ہے، اس کو چھیڑنا بے مروتی کی بات ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، یعنی جب مرد نے عورت کو ڈانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا، اور اس کی صورت یہی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر الٹا لیٹے کہ عورت کے ہر اس کے مقابل مرد کا ہر عضو ہو جائے۔ دوسرا طریقہ جس کے متعلق حدیث پاک میں ارشاد ہے، یعنی کہ مرد جب فریج کے چاروں جانب درمیان بیٹھ جائے پھر مشقت میں ڈالے عورت کو۔ شبع عربہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں رائج قول یہ ہے کہ عورت کی دو سرین اور دو ران مراد ہے، اور اس کے درمیان بیٹھنا اس وقت ہوگا جب کہ عورت لیٹی ہو اور اس کے ٹانگ اٹھا کے جمع کرے۔ یہ طریقہ حمل ٹھہرنے کے لیے بھی مفید ہے، اس لیے کہ رحم کی تیلی باہر کی طرف ذکر کے بالکل مقابل آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلامی شریعت کے مطابق طریقے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جس کو بھی معلوم نہ ہو تو وہ کسی سے معلوم کرے، عالم و فاضل کے ساتھ بیٹھ جائے۔ جو بغیر شادی شدہ ہے اور جو شادی کرنے کے یعنی کہ شادی کرنا چاہتے تو پہلے اس کو میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ وہ ایک کتاب لے لے، تحفۃ النکاح، اس میں سارے اسلامی مسائل شریعت کے مطابق لکھے ہوئے ہیں۔